یا اللہ یا اللہ رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر آفتوں کا رخ بدل دے آفتوں کا رخ بدل دے اور بلائیں سے پھیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حضرت؟ الحمدللہ کرم مالک. اچھا یہ کہنا تھا آپ کو کہ آج مجھے مدینہ مشورہ میں جانا ہے. مدینہ سے باہر عبدالاسلام سنگھ جا رہا ہوں میں. لہٰذا آج چونکہ 2 تاریخ مہینے کی تو سیلری سب کو اپنے کو دینی ہے نا. جی میں نے چیک سائن کر کے آپ کی دراز میں رکھ دیے. آپ بھی چیک سائن کر دیں اور عبد الکریم کے ساتھ 2 جنوں کو روانہ کیجیے گا. بینک میں بول دیں تاکہ وہ بھی کیش کا انتظام کر دیں. ٹھیک ہے جی سر ان شاء اللہ. آپ سے ان شاء اللہ تعالیٰ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر آفتوں کا رخ بدل دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ دعا الحمد للہ کے احسان. آپ سنائیں آپ کے کیسے مزاج ہیں؟ جی الحمد للہ رب العالمین. اچھا میں ابھی اس کو عبد الکریم کو بھیجا کچھ چینج دے کر تو آپ کیش ارینج کر لیجیے گا. سر آپ ایک کام کریں کہ 1 گھنٹے کے بعد ان کو جو ہے نا بھجوا دیں کیونکہ پیسوں کے ارینجمنٹ کا معاملہ ہوگا تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. انشاءاللہ 1 گھنٹے کے اندر وہ آ جائے گا آپ کے پاس. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر آفتوں کا رخ بدل دے آفتوں کا رخ بدل دے اور بلائیں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا ہے کہ آج جنہوں کو تنخواہ دیں گے میری برانچ مینیجر سے بات ہوگی 1 گھنٹے میں کیش ارینج کر لیں گے. آپ کے بندے کے ساتھ بیگ ویگ لے کے آپ سے چلے گا اور وہاں سے کیش لیں. ٹھیک ہے سر میں چلا جاؤں ان شاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر آفتوں کا رخ بدل دے آفتوں کا رخ بدل دے اور بلائیں سے پھیر یا رسول اللہ. آگے اندر آگے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اجیر کی تنخواہ دیں تو یہ بینک میں میری بات ہو گئی ہے مینیجر سے. آپ اپنے ساتھ 2 لوگوں کو لے لیں. ٹھیک ہے. اور گاڑی بھی لے لیں اور احتیاط سے لے کر آ جائیے گا انشاءاللہ عز و جل. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسا بات ہے آپ کے؟ الحمد للہ رب العالمین. اچھا، کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ بہت اچھا چل رہا ہے الحمد للہ. سر صاحب نے فون بھی کیا تھا نا؟ جی جی وہ پیسوں کے سلسلے میں غالباً آپ اسی سلسلے میں آ رہے ہیں. جی جی میں اسی سلسلے میں آ گیا. اچھا، میں ایک منٹ میں پوچھ لوں. ابھی وہ پیسوں کا کیا تھا؟ جو پارٹی کا میں بتایا تھا پیسوں کا ہو گیا. چلیں چلتے ہیں دیکھ لیتا ہوں. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. یہ کون لوگ ہیں جو ہمارا پیچھا کر رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں؟ مجھے بھی یہ لگ رہا ہے کب سے ہمارا یہ پیچھا کر رہے ہیں. کیا ہوا کون ہو بھائی آپ لوگ؟ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ
علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت عبد الکریم ایسے بھی بولیے کیا ہوا؟ حاج صاحب ڈکیتی پڑ گئی. خیریت کیسے؟ کب ہوئی کہاں پہ ہوئے؟ حاج صاحب بینک سے تھوڑا سا فاصلے پہ. حاج صاحب گاڑی لگی ہماری چلے گا یہ لوگ. حاج صاحب کیا کریں آپ؟ ایک کام کرو کہ تم لوگ قریبی تھانے باتوں میں کچھ کرتا ہوں. ٹھیک ہے حاج صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیوں آپ گھبرائے ہوئے ہیں اس قدر؟ کیا ہوا؟ ایک مسئلہ ہو گیا. یہ عبد الکریم کو بھیجا تھا بینک واپسی نہیں رکھتے ہوئے ڈاکو صاحب نہیں کیے گئے سر. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر. چلو میں ایک کام کرتا ہوں, انشاءاللہ تعویذات افطاریات پر رابطہ کر کے باپا کے تعویذات بھیج دیتا ہوں کسی اسلامی بھائی کے ہاتھ. آپ فوراً جو تعویذات آپ کو پہنچے اس کے مطابق آپ بھی عمل کیجیے. میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر جو وظائف ہیں وہ پڑھتا ہوں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو سب بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلیل بھائی خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین علی کل حال. خلیل بھائی مسئلہ یہ ہوا ہے کہ آج ویسے کہ آپ کے علم میں کہ 2 تاریخ ہے تو آفس سے کچھ اسٹاف بینک گیا تھا سیلریز وغیرہ نکلوانے کے لیے. تو معاملہ یہ ہوا کہ راستے میں ڈکیتی پڑ گئی, ڈاکو گاڑی بھی لے گئے اور پیسے بھی لے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر فرمائے. بس اب یہ آپ بھی دعا کریں. اور یہ عرض تھی کہ باپا جان کے حوالے سے جتنے بھی تعویذات ہیں نا وہ اگر آپ کسی اسلامی بھائی کو بھیج کر میری آفس بھجوا دیں, کیونکہ میں اس وقت سفر میں ہوں اور کراچی سے باہر نکلا ہوں, مدنی مشورے میں حملے کی ترکیب ہے. تو آپ پلیز اگر کسی اسلامی بھائی کو میرے آفس بھجوا دیں تعویذات دے کر. لبیک بھائی صاحب انشاءاللہ باپا جان کے جو تعویذات افطاریہ اوراد و وظائف اس حوالے سے ہیں تو میں فوری کسی اسلامی بھائی کے ہاتھ آپ کے آفس میں بھیجتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر فرمائے. اور اس حوالے سے انشاءاللہ کام بھی کروا دیتے ہیں کہ بے شمار ایسے واقعات مدنی بہار تعویذات کی ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے حق میں بھی بہتر ہوگا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بغیر شاہ کربلا ہو دور آفات و بلا, بغیر شاہ کربلا ہو دور آفات و بلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جی ایک رپورٹ لکھوانی ہے مجھے. سر میری گاڑی ابھی چوری ہو گئی ہے, ڈکیتی پڑ گئی ہے. میں بینک
یا اللہ یا اللہ یا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا. ندیوں سے جی الحمدللہ. حاجی صاحب کا فون تشریف لایا تھا. تعویذات اطاریہ کے بستے سے آپ کے لیے یہ وظیفہ لے کر حاضر ہوں. اپنی جائز حق یا قرضہ یا چوری ہوا ہوا مال وصول کرنے کے لیے 2 رکعت نفل پڑھیے اور اس کے ہر سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلی اور اس کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہے. یا مذلو یا مذلو یا مذلو 75 بار. انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا اللہ تو ہی مالک یا اللہ تو ہی خالق جن و بشر ہے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. یا اللہ تو ہی پولیس پولیس آ رہی ہے. خالق جن و بشر ہے یا اللہ. ہلو بھائی، جو آپ نے جو رپورٹ بتائی تھی گاڑی کی وہ چھیننے کی، جی لکھوائی تھی میں نے. وہ گاڑی آپ کی مل گئی ہے بھائی. اچھا ماشاء اللہ. آپ تھانے آ جائیں. میں لڑکوں کو بھیجتا ہوں فوراً آپ کے پاس. انشاءاللہ حاضر ہوتا ہوں. چلو مہربانی، ذرا جلدی آ جائے. شاباش.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ثاقب تانے سے فون آیا ہے, گاڑی مل گئی ہے. اچھا ماشاء اللہ سر. آپ ایک کام کرو, اطہر کو لے کے جاؤ اور تانے سے گاڑی لے آؤ. میں سر کو خوشخبری سناتا ہوں, سر مسجد میں ہے. ٹھیک ہے سر, میں سر کو اپنے ساتھ لے آتا ہوں اور تھانے سے گاڑی لے کے آ جاتا ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت, میں نے آپ کو تھانے بھیجا تھا. سر ہماری گاڑی مل گئی ہے. اچھا اچھا ماشاء اللہ. یا مذل ظالم کے خوف محاسب کے حساب سے بچنے کے لیے نیز اپنا جائز حق جیسا کہ قرضہ, مالی مسروقہ وغیرہ وصول کرنے کے لیے 2 رکعت نفل پڑھے. ہر سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد 75 بار یہ اسم پڑھے. اللہ تعالیٰ اسے امان اور اپنی حفاظت میں رکھے گا انشاءاللہ عز و جل. ثاقب بھائی اور اطہر بھائی تھانے گئے ہیں. تھانے گئے, تھانے سے فیکٹری آئیں گے وہ ڈائریکٹ. تو پھر ہم لوگ فیکٹری چلتے ہیں. ہم بھی چلتے بیٹھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمت دریا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا ہوا حضرت؟ ہمارے کو حاجی صاحب پیسے مل گئے. مرحبا مرحبا ماشاء اللہ. کیسے ہوا حضرت یہ سب؟ ایسا ہوا کچھ یوں کہ ماشاء اللہ اکبر, اللہ اکبر. ماشاء اللہ. یہ تو دیکھیں کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعویذات اطہاریہ کی برکت سے کیسا کرم کر دیا. اب دیکھ لیں آپ مدنی ماحول کے باہر. اب آپ چلے, اب یہ اتنا بڑا کام ہوا ہے, اب آپ نیت کر لیں گے انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. دیکھیں کیسی اس ماحول کی برکتیں ہیں. اب اور ہمیں دیکھنے کے لیے نہیں کیا جائے. اب میں تو کہتا ہوں آپ مدنی حلیہ بھی سجا لو, اور اب مدنی قافلے میں کب سفر کر رہے ہو یہ بتا دو. ایسا آپ جب بولیں انشاءاللہ میں حاضر. چلے ماشاء اللہ. مرحبا. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے اور بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھیے کس طرح ہم پر کرم کر دیا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. دعوت اسلامی کا ایک اہم ترین شعبہ, اس کے متعلق سوالات ہیں, ان کے ذمہ داران نے ویڈیو سوالات بھیجے اور وہ شعبہ ہے تعویذات اطہاریہ. دکھیاری امت کی خیر خواہی کے عظیم جذبے کے تحت الحمدللہ عز و جل ملک و بیرون ملک میں بہت سارے تعویذات اطہاریہ کے بستے ہیں اور کئی اسلامی بھائی الحمدللہ عز و جل وہاں پر دکھیاری امت کو فی سبیل اللہ تعویذات دیتے ہیں, اوراد و وظائف دیتے ہیں, تسلیاں دیتے ہیں. الحمدللہ عز و جل بہت سارے فوائد اس شعبے سے حاصل ہو رہے ہیں, دعوت اسلامی کو حاصل ہو رہے ہیں, جو آتے ہیں ان کو حاصل ہو رہے ہیں. نفع ہی نفع, فائدہ ہی فائدہ, بہت فوائد ہیں اس کے. گارنٹی سے علاج جو ٹیم کیے ہوتے ہیں یہ سب جھوٹے. گارنٹی کوئی دے ہی نہیں سکتا, کیونکہ شفا میرے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. شفا دینے والا اللہ ہے. وہ چاہے گا تو دھول کی چٹکی سے شفا ہو جائے گی, وہ نہیں چاہے گا تو کوئی دوا اثر نہیں کرے گی. جیسے کہ بخار کے مریض دم توڑ جاتے ہیں نا, آپ نے بھی سنا ہوگا بھائی کیا ہو گیا تھا, انتقال ہو گیا. میرا 8 دن کا بخار آ رہا تھا, پھر گردن توڑ بخار ہو گیا, انتقال ہو گیا. تو اس کو کیا ہوا تھا, ٹائیفائڈ ہو گیا تھا, بیچارے کا انتقال ہو گیا. جگہ جگہ کارڈیولوجسٹ دکانیں کھول کے اپنی بیٹھے ہوئے, لیکن دل کے مریض روزانہ دم توڑ ہی رہے, ہارٹ فیل ہو ہی رہے. تو یہ گارنٹیڈ جو دیتے نا گارنٹیاں کہ بھائی ہمارا گارنٹی سے علاج ہے
اور اس کی گارنٹی اس کی گارنٹی یہ سب جھوٹ ہے. یہ پورا طب جو ہے نا، یہ کوئی بھی ماہر طب ہوتا ہے نا، کوئی بھی انکار نہیں کرے گا. یہ طب جو ہے نا یہ ضمنیات پر ہے، یقینی نہیں ہوتا. اسی طرح تعویذات بھی اسی کی ایک شق ہے، سمجھو علاج ہی سے اس کا تعلق ہے، تو یہ بھی گارنٹیڈ نہیں ہے، یہ بھی ضمنیات پر ہے. اللہ چاہے گا تو ہی شفا ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. اس لیے وہ علاج کرانے والوں کو نظر اللہ پر رکھنی چاہیے. جب تک کہ وہاں سے حکم نہیں ہوگا مریض ٹھیک ہونا ہی نہیں مریض میں. اس لیے مطلب یہ کہ علاج کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں ہوتا، اللہ چاہتا ہے تو ہی شفا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جس کے ہاتھ میں رکھے شفا تو اس کے ذریعے شفا ہو جاتی ہے. لا علاج مرض دور ہو جاتا ہے بعضوں کا مریض کا تعویذ سے، اور اسی تعویذ سے نزلے سے جان نہیں چھوٹتی، کھانسی ختم نہیں ہوتی، جبکہ کینسر ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اپنے پھول پڑے کہ میں نے کینسر والے مریض کو تعویذ دیا ٹھیک ہو گیا، وہ اپنے تو پاؤں زمین پہ نہیں پڑتے، اور تو نے کیا ٹھیک کیا؟ تیرے ہاتھ میں نا، ٹھیک ہے نزلے کا علاج کر دو تو میں مانوں تیرے کو. تو اس کو گھٹنے میں تکلیف ہے برسوں سے، ٹھیک کر دو، تعویذ دے چل ٹھیک ہو جائے، تو بات پتہ چل جائے گا. تو شفا دینے والا اللہ تعالی ہے، ہم نہیں ہیں، ہمارا تعویذ بھی نہیں ہے. تعویذ ایک وسیلہ، ایک ذریعہ ہے. حقیقت میں شافی الامراض جو ہے، دافع البلیات ہے، رب کی ذات ہے. پھر اس کی عطا سے جو بھی ہو جائے، اور جس کو یہ سعادت مل جائے کہ اس کے ذریعے شفا ہو جائے. اس وظیفے کو حاصل کرنے کے لیے نیز کسی بھی طرح کے امراض و مسائل، کاروبار کی بندش، رشتوں میں رکاوٹ، جنات و آصف کے حل اور دیگر امراض کے علاج کے لیے مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ دعوت اسلامی کے تحت مساجد میں لگنے والے اپنے قریبی تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیں یا attar@dawatIslami.net پر میل فرمائیں. یاد رہے دعوت اسلامی کے تحت تعویذات عطاریہ مفت دیے جاتے ہیں. یا اللہ یا اللہ